لبنان میں، تو یہ اسی وقت سے اس کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے کہ کس طریقے سے مغربی سامراج نے عالم عربی میں جو اپنا تسلط اور غلبہ حاصل کیا تھا وہ براہ راست جنگ یا مداخلت کے ذریعے سے نہیں، بلکہ علم، فکر، تعلیم اور ادب کے راستے سے۔ اس کے لیے ان ملکوں میں عیسائی مبلغین آئے، پھر مستشرقین، اور ضرورت پڑی تو پھر استعمار یعنی فوج کا استعمال کیا گیا۔ تو شام میں سب سے پہلے عربوں کا جو سامنا ہوا تھا اہل مغرب سے، وہ ایسے ہی عیسائی مشنریز اور عیسائی مبلغین کے ذریعے سے، یا وہ تعلیمی وفود جو یہاں پر آئے برطانیہ سے یا امریکہ سے، قامت بنشاط یہ مجالات الفقہ والاجتماع، اور پھر وہ یہاں آ کر سماجی مغربی سامراج تمام ممالک اس میں آتے ہیں، اس میں خاص طور سے برطانوی سامراج، امریکی، اور جب یورپ کہا جاتا ہے تو اس میں فرانس، روس اور جرمنی وغیرہ ہے، دیگر علاقے۔ علی مستوى شعبی عام میں ان تعلیمی ڈیلیگیشن نے، اداروں نے، جانے والوں نے عوامی سطح پر کام کیا۔ جیسا ایک مبلغہ ہے، عیسائی مبلغہ انا مالغان، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے تنہا لبنان میں کام کیا، اور وہ خطہ مسلم آبادی کا تھا، پھر اس کی محنت کی وجہ سے پورا واقعہ کو ہے کہ نقشہ ہی بدل گیا، اب تو برابر کی آبادی ہے۔ تو وہ تنہا کام کرتی اس طور پر کہ اس نے آبادی سے باہر اپنا کیمپ لگا رکھا تھا۔ وہ صبح آ جاتی آبادی میں اور ان گھروں میں جاتی جہاں اس کو اندازہ تھا کہ یہ پریشان حال ہے، فقر و فاقے کا شکار ہے، تو صبح وہ آتی ان گھروں سے بچوں کو لے جاتی، اپنے پاس رکھتی اور شام کو واپس کراتی، ان کو صفائی ستھرائی کرتی، ان کو لکھاتی پڑھاتی اور ان کو واپسی میں سامان بھی دیتی تو بچے اپنے گھر لے جائیں۔ تو گھر والے اس سے خوش ہوتے کہ تو بڑی مسیحا خاتون ہے، ہماری مدد کرتی ہے، ہمارے بچوں کو لے جاتی ہے، پڑھاتی لکھاتی ہے، صفائی ستھرائی کرتی ہے اور سامان بھی دیتی ہے۔ تو اس طریقے سے اس نے ان کے ذہنوں کو مائل کیا اس طور پر کہ ہم لوگ ہمدرد ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں۔ تو ہوتا ہے انسان اس کے ہمدردی کو دیکھتا ہے، اس کے طریقے کو ماننے لگتا ہے دھیرے، اور جو پہلے سے مانتا چلا اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ ہمارا کوئی پرسان حال ہی نہیں، ہم اس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں نے عربوں کو اسلام سے نکال کر عیسائیت کے راستے پہ ڈالا۔ حالانکہ عجیب ٹریجڈی ہے، وہ نہ دین اسلام کے رہے نہ عیسائیت کے رہے، اس لیے کہ عیسائی مبشرین کو یہ تلقین کی جاتی ہے کہ تمہارا مشن یہ نہیں کہ ان کو عیسائی بنانا، نہیں، ان کو ایسا کرنا نہ وہ ہمارے رہے نہ ان کے رہے، بیچ کے رہے، جس سے کوئی خطرہ نہ ہو، اور یہی وہ کرتے رہے۔ وصعد ذلك بتخريج طبقة من المثقفين بالثقافتين الاثنتين الوطنية العربية والأجنبية الغربية معا۔ اس عمل نے، اس تبادلے نے، کہ شام سے لوگ پڑھنے کے لیے گئے اور باہر سے لوگ پڑھانے کے لیے آئے، اور جو لوگ پڑھانے کے لیے آئے ان لوگوں نے مختلف میدانوں میں کام کیا، تو اس عمل نے، اس چیز نے، اس صورتحال نے اس سلسلے میں بڑی ممد و معاون ثابت ہوئی کہ تعلیم یافتہ حضرات کا ایک ایسا طبقہ سامنے آ گیا
جو دو تہذیبوں کا، دو تعلیموں کا حامل تھا، ایک تو قومی عربی ثقافت اور اسے غیر ملکی مغربی تہذیب و ثقافت. عرب تھے اس لیے عربی زبان و ادب سے واقف تھے. ان کے پڑھانے والے مغربی اور یورپین ٹیچر، اساتذہ و معلمین تھے، تو اس سے ان کے فکر، ان کا کلچر، ان کی ثقافت سیکھ لی. تو اس اعتبار سے دھیرے دھیرے بیداری بھی آئی اور ایک طرح کا ٹکراؤ بھی شروع ہوا، جس کو الصراع بین الفکرتین کہا جاتا ہے، الفکرہ الغربیہ والفکرہ الاسلامیہ. وقد كان بدء النهضة في القطرين معا، دونوں ملکوں میں یعنی مصر اور شام میں بیداری ساتھ ساتھ آئی. وجہ یہی ہے کہ دونوں پہ جو مغربی سامراج تھا اس کا اٹیک ایک ساتھ ہوا. فلما توفی محمد علی، جب محمد علی کا انتقال ہو گیا، حدث رکود الحرکت العلمیہ فی مصر، تو مصر کی علمی تحریک میں ٹھہراؤ آ گیا. حالانکہ اس کا میں نے بتایا تھا ارادہ بھی دوسرا تھا. اس نے جو عسکری اور فوجی کالج اور اسکول قائم کیے تھے فوج تیار کرنے کے لیے، اور اس کے ضمن میں دیگر سیکنڈری اور ہائی سیکنڈری کے اسکول اور کالج قائم کیے تھے. لیکن اس کے انتقال کے بعد اس پر توجہ، اس کا جانشین آیا تھا عباس پاشا، اس نے توجہ نہیں دی، ان سب کو بند کر دیا. تو ایک مدت کے لیے گویا کہ مصر میں جمود و تعطل پھر ہو گیا، لیکن شام میں بیداری جاری رہی، شام آگے بڑھ گئے. واستمر ذلك الى عهد حفیدی الخلیل اسماعیل، اور جمود کی یہ کیفیت محمد علی پاشا کے پوتے اسماعیل پاشا کے عہد تک جاری رہی. جسے میں نے کہا اسماعیل پاشا نے آ کر پھر دوبارہ اسکول وغیرہ کھول دیے تھے اور اس کو فروغ بھی دیا، اپنے قوم میں بیداری بھی پیدا کی، اور جو باہر سے آ رہے تھے ان سے بھی استفادہ، اور ان کی زبان کو سیکھنے کے لیے اس نے اوپیرا ہاؤس وغیرہ قائم کیا تھا. فی حین ان الحرکۃ العلمیہ بالقطر الشامی، جبکہ دوسری طرف ملک شام میں، خاص طور پر شام کے مرکزی شہر بیروت میں، یہ بیداری یعنی تعلیمی بیداری جاری رہی. ظلت صائرۃ دون توقف، بغیر کسی ٹھہراؤ کے وہاں یہ تحریک چلتی رہی، اس لیے وہ ترقی میں آگے بڑھ گئے. فاستطاعت ان تزود مصر بعدد من ارباب الاقلام والفنون الادبیہ. اس طریقے سے شام اس پوزیشن میں آ گیا تھا کہ اس نے مصر کو بہت سے اہل قلم اور ادبی فنون سے آراستہ کیا. یعنی جو شامی ادبا تھے مصر چلے آئے اور وہاں آ کر اس کو فروغ دیا. جو نئے فنون تھے، قصہ، مقالہ، روایہ، ڈرامہ، ان کو رواج دیا. وَلَمْ يَأْتِ عَصْرُ إِسْمَاعِيلَ حَتَّى خَطَتْ مصر خطوات واصية نحو الامتزاج بالحضارة الأوروبية. اسماعیل پاشا کا عہد نہیں آتا ہے، مطلب کیا ہوا؟ اسماعیل پاشا کے عہد کے آتے آتے مصر نے لمبے قدم اٹھا لیے تھے، یہ بہت آگے نکل گیا تھا یورپین تہذیب سے اختلاط کی طرف. جو اپنی تہذیب تھی اسلامی اور عربی تہذیب سے نکل کر مغربی کلچر اور تہذیب کو اختیار کرنے لگے. خاص طور سے رفاع بن طہطاوی کی واپسی کے بعد، اور پھر نہر سوئس کی جو کھدائی ہوئی اس کے بعد راستہ کی آمد و رفت آسانی ہو گئی تھی. وتقدمت خاصة بعد الحرب العالمیہ الأولى تقدما عظیما. خاص طور پر دوسری
پہلی جنگ عظیم کے بعد مصر نے بڑی پیش رفت اور ترقی حاصل کر لی تھی، یہاں تک اتنی ترقی حاصل کر لی کہ عرب ممالک میں مصر ہی ادبی قیادت کا علم بردار بن گیا، اور اب بھی ہے۔ مصری ادبا جو اسلوب پیش کیا یا پیش کرتے رہے، اسی کو ہے کہ عام طور پر عالم عربی میں اختیار کیا گیا، اور جتنے ادبا ہیں عہد جدید کے عام طور پر مصری یا پھر وہ شامی ہیں۔ شخصیات اثرت فی النہضہ، اب یہ کہ مصر میں جو بیداری آئی تھی، اس بیداری کے علمبردار کون لوگ تھے، کن لوگوں کا اس میں کردار ہے جو مختلف ناحیوں سے بیداری ہے؟ تو وہ شخصیتیں جو بیداری پر اثر انداز ہوئی۔ وَلَا يُمْكِنُ غَضُّ النَّظَرِ عَنْ تَأْثِيرِ شَخْصِيَّاتٍ كَانَتْ لَهَا قِيمَةٌ كَبِيرَةٌ فِي التَّأْثِيرِ الْحَيَاةِ فِي هَذَا الْعَصْرِ۔ اس سیاق میں ان شخصیتوں کے اثر سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی، ان کی بڑی قدر و قیمت ہے، کردار اور رول رہا ہے اس زمانے کی زندگی پر اثر ڈالنے میں، اس زندگی کے دھارے کو بدل دیا ہے۔ ومن اہمہم السید جمال الدین الافغانی، ان میں سب سے اہم شخصیت جمال الدین افغانی کی ہے، جن کی ولادت 1838 اور انتقال 1897 میں ہوا۔ الذی زار مصر، جو مصر آئے تھے، یہ پوری دنیا کا چکر لگاتے رہے، افغانستان، مصر گئے، ترکی بھی گئے، ایران بھی گئے، سعودی عربیہ بھی گئے، پورے ہندوستان بھی آئے، لیکن جہاں جاتے تھے ایک انقلاب اور بیداری کی روح پیدا کر دیتے تھے۔ تو یہ ایسے ہی مصر بھی آئے، اور وہ اقام فیہا، مصر میں قیام کیا، وقام بنشاط فکری حام، اور دوران قیام جب اہم فکری سرگرمیاں انجام دی۔ وکان لجہودہ وجہود تلمیذ علامہ شیخ محمد عبدو اثر عمیق علی الحرکۃ العقلیہ والادبیہ فی البلاد۔ چنانچہ ان کی کاوشوں اور ان کے شاگرد شیخ محمد عبدو کی کوششوں کا بڑا گہرا اثر پڑا تھا ملک کی ادبی اور عقلی اور فکری تحریک پر، یعنی علم و تحقیق کے اعتبار سے اور زبان و ادب کے اعتبار سے جو تبدیلی ہے، یہ انقلاب پیدا ہوا، اس انقلاب اور تبدیلی میں استاذ اور شاگرد دونوں ہی کا نمایاں کردار رہا ہے۔ اس لیے کہ 1871 میں جمال الدین افغانی مصر آئے، اور تقریباً 8 سال تک یہاں پر رہے، اور جو خاص ان کا تصور یا ان کی فکر تھی تبدیلی اور انقلاب، اس کی وہ دعوت دیتے رہے۔ اور دوسری طرف جو ملکی رہنما تھے، کیونکہ یہ وہ عہد ہے برطانوی سامراج کا، کیونکہ یہاں پر برطانیہ کی حکومت یا ان کا اقتدار شروع ہو گیا تھا، تو مفتی محمد عبدو ہیں اور ایسے ہی اسماعیل پاشا وغیرہ، ان لوگوں نے گویا کہ دباؤ بنانا شروع کر دیا تھا۔ اور اسی تحریک میں پھر یہ آواز لگی تھی مصر للمصریین، کہ مصر مصریوں کا ہے، غیر یہاں پر حکمرانی نہیں کر سکتے، چل نہیں سکتے۔ اسی تحریک کے چلتے 1889 میں انور پاشا جو مصر کا وزیر اعظم تھا،
اس کی وزارت ختم ہو گئی، تحلیل کر دی گئی، اور پھر توفیق پاشا نے 1882 میں ایک نئی حکومت شروع کی۔ تو خیر وہ ایک سیاسی تحریک ہے۔ فقط اصدرا، ان دونوں نے مل کر ایک عربی مجلہ نکالا جس کا نام العروۃ الوثقی رکھا۔ کانت تغذی الناس بالفکر الاجتماعی، یہ پرچہ لوگوں کو یعنی مصریوں کو اجتماعی سیاسی تعمیری فکر کی غذا فراہم کرتا تھا، اسی لیے اس پر بین لگ گیا، بعد بہت کم مدت کے نکل سکا۔ اس لیے برطانوی سامراج یا جو وہ لوگ تھے جو گویا کہ قوم کے لیے اپنے وطن کے لیے مفید نہیں تھے تو اس کے خلاف جا رہے تھے، تو ان لوگوں نے ایک تحریک شروع کر دی تھی اور نظام کے خلاف، حکومت کے خلاف اس میں سخت ترین مضامین شائع ہوتے تھے۔ دوسری طرف علم و تحقیق کی ترغیب اور جو ایک مسجع اور مقفع انداز اور اسلوب چلا آ رہا تھا اس کو ختم کرنے کی دعوت بھی اس پرچے میں دی جاتی تھی۔ الحیوی حیات بخش، البناء تعمیری، کیسی فکر سیاسی و سماجی تو تعمیری ہو اور اس میں زندگی کی رمق ہو، کوئی تخلف یا اس میں احساس کمتری یا صرف دوسروں سے متاثر ہو جانا، یہی بات نہ ہو، آگے بڑھنے کی بات کی جائے۔ وقد اثر الشیخان على عدد محترم من افراد هذا الجيل، ان دونوں نے یعنی جمال الدین افغانی اور مفتی محمد عبدو، ان دونوں نے اس نسل کے افراد پر بڑا گہرا اثر ڈالا ہے، اس لیے کہ مفتی محمد عبدو کی ولادت 1850 میں ہوئی اور انتقال 1905 میں ہوا، اور پھر 1871 میں یہ مصر جو تحریک چل رہی اس میں شریک بھی ہوئے، اور 1884 میں جمال الدین افغانی کی مدد یا ان کی معیت میں العروۃ الوثقی نکالا تھا۔ دوسری طرف ان کا جو سب سے اہم کام تھا، ان کے 2 دروس تھے، یہ دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغہ اور حماسہ۔ جب ان کا درس ہوتا تھا اس موضوع پر تو وہاں کے چوٹی کے دانشور تھے، اہل علم، اس میں شریک ہوتے تھے، تو ان دروس میں کتاب علم کے ساتھ ساتھ وہ ان لوگوں کی ذہن سازی بھی کرتے تھے۔ پھر جمال الدین افغانی نے جو روح پیدا کی تھی یہ وہ اپنے شاگردوں میں منتقل کرتے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے، ایک تنہا آدمی اگر ایجابی فکر کا حامل ہے تو اپنی تقریروں، اپنی باتوں اور اپنی گفتگو اور اپنی مجالس سے ایک پوری نسل کی ذہن سازی کرتا ہے، اور اگر وہی آدمی غلط فکر کا حامل ہو، انحراف اور الحاد اس کے اندر آ جائے تو پھر اس کی ذہن سازی کرتا ہے۔ تو یہ کوئی منحرف تو نہیں تھے، نہ الحادی تھے، خالص صاحب علم تھے اور دینی فکر بلکہ اسلامی فکر کے حامل۔ کوشش یہ تھی کہ اسلامی رنگ غالب آنا چاہیے۔ حالانکہ جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ مفتی محمد عبدو نے جو پھر تحریک شروع کی تھی، خاص طور پر ازہر میں اصلاح نصاب کی، کہ جو قدیم نظام تعلیم اور نصاب چلا رہا اس میں تبدیلی ہونا چاہیے، اس لیے کہ اب وہ ایک زمانے کا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ اس پہ لوگوں نے، جن لوگوں نے ان پر کتابیں لکھی ہیں یا تحریک اسلامی کے حامل ہیں، خاص طور سے ہے محمد حسنین،
کتاب الاسلام والحضارہ الغربیہ، انہوں نے بات لکھی ہے کہ مفتی محمد عبدو گوئے کے اعلی کار کے طور پر استعمال ہوئے، برطانیہ نے ان کو استعمال کیا۔ جیسے لارڈ کرومر نے کہا تھا کہ میں مصر اس لیے آیا ہوں کہ یہاں پر 3 چیزیں مٹا دوں، اس میں ایک اثر بھی تھا، تو خود تو کچھ کر نہیں سکتا تھا، لیکن ان لوگوں کے ذریعے سے تبدیلی کے نام پر جو نصاب میں دینی اور اسلامی روح تھی اس کو نکال دیا۔ تو اس پہ لوگوں نے پر تنقید بھی کی ہے کہ یہ گویا کہ جو کام کیا فائدہ کم ہوا تبدیلی سے، بلکہ وہ ایسی نسل تیار ہوئی جو مغرب زدہ ہوگا۔ اسی کتاب میں انہوں نے سر سید خان پر بھی تنقید کی ہے، تو ہندوستان میں بھی لوگ کرتے رہے ہیں، کیونکہ ان کا خالص رجحان وہی تھا کہ ہمیں کلی طور پر یورپ اور مغرب کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ جب آپ اس تاریخ پڑھیں گے ادب کے تناظر میں تو وہ بحث بھی آتی ہے۔ خالص 3 رجحان پیدا ہو گئے تھے۔ ایک خالص رجحان وہ تھا تزمت اور رجعیت کا، گویا کہ ہمیں نئی ترقی سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، یعنی یورپ نے جو ترقی کی ہے خواہ کسی بھی میدان کی، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں، ہم اپنے ہی قدیم پر قائم رہے۔ دوسرا نظریہ یہ تھا کہ ہم قدیم کو چھوڑ کر جب نئی چیز آ رہی ہے سامنے، یورپ پیش کر رہا ہے، ہمیں ہو بہو اسے اختیار کر لینا چاہیے، جس طریقے طاہر حسین نے مصر میں اس کی دعوت دی تھی اور ہندوستان میں سر سید خان صاحب نے۔ ایک نظریہ یہ تھا کہ نہ ہمیں کلی طور پر اسے لینا ہے اور نہ چھوڑنا ہے، دونوں کے امتزاج کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ یہی نظریہ ندوے کا بھی تھا، اور بعد میں یہاں کے جو اساتین علم ان کا بھی رجحان یہی تھا، بلکہ عالم اسلام میں تحریک اسلامی کے جو خالق ہیں، چاہے وہ محمد المبارک ہوں یا محمد الدین الخطیب ہوں یا محمد الغزالی ہیں اور سے جو نام آتے ہیں، تو ان سب کا یہی تھا کہ نہ تو ہمیں کلی طور پر یورپ کے رنگ میں رنگنا ہے، نہ اس کو چھوڑ دینا ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے جو ہماری اساسیات اور ہماری اسلامی مبادیات سے ٹکراتی ہوں، دین کی روح کمزور ہوتی ہو، ان باتوں کو چھوڑ دینا ہے، اور جس سے ہمارے دین کی روح پر کوئی حق نہیں آتا ہے، ان چیزوں کو اختیار کر کے مادی ترقی کے وسائل اختیار کر سکتے۔ تو یہ اسی کو لوگوں نے ٹکراؤ کی شکل میں بیان کیا، لیکن چونکہ اس وقت مغربی تعلیم کا اتنا غلبہ ہو گیا تھا کہ اکثر جو مصری ادبا تھے وہ اسی یورپی اور مغربی جو دھارا تھا اس میں بہ گئے، بلکہ طاہر حسین نے تو کتابیں لکھ دی مستقبل و مصر میں کہ اگر مصری ترقی چاہتے ہیں تو ان کی ترقی بس ایک ہی راستے میں ہے کہ جو کچھ یورپ کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہے، کلی طور پر آنکھ بند کر کے اس کو اختیار کر لیا جائے۔ خیر اس کے اپنے اسباب ہیں۔ ان 2 شخصیتوں کے علاوہ جمال الدین افغانی اور مفتی محمد عبدو کے علاوہ اور بھی ایسی شخصیات ہیں، ارے کیا کیا لکھتے بھیا، کاما کا مطلب نہیں معلوم، اہم فکری سرگرمی انجام دی۔ دیگر علم برداروں میں جن لوگوں کا کوئی کام رول رہا ہے اس میں کہ عبد الرحمن الجبرتی، جن کا انتقال 1825 میں ہوا ہے۔ ایسی ایک ہیں محمد مہدی، یہ ازہر کے شیخ تھے، ان کا انتقال 1815 میں ہوا۔ ایک ہیں شیخ حسن العطار، اور ایک ہیں سید علی درویش۔ ایسے ایک ہیں شہاب الدین رفاع الطحطاوی، جن کا نام پہلے آ چکا ہے۔ ایسے محمد محمود صفوت الساعاتی، ساعاتی یہ ساعاتن سے یہ گھڑی سازی کا کام کرتے ہیں، لیکن وہ ساعاتی کہا جاتا ہے۔ ایسے ہیں حسین مرصفی،
بڑے اچھے نوسو بلاغت کے مدرس تھے۔ پھر عبداللہ پاشا فکری، ایک ہے علی مبارک پاشا، اور ایک ہے عائشہ التیموریہ، ایسے ہی زغلول پاشا، اور مفتی یہ محمد من لطفی منفلوطی، پھر ایک ہے سعد زغلول پاشا، یہ سیاسی میدان میں، پھر ایک ہے احمد پاشا اور احمد بک شوقی، یہ شاعر تھے، محمد حافظ، ابراہیم بک اور محمد ذکی پاشا۔ جب آپ وہ جو کتاب پڑھیں گے الادب العربی المعاصر لمصر، وہاں پر جہاں تذکرہ آئے گا اعلام کا کہ کن لوگوں نے بیداری کے قافلے کو آگے بڑھایا ہے، ان میں انہی لوگوں کے نام اور ان کا کام آتا ہے۔ یہ تو علمی، فکری اور ادبی تحریک اور بیداری تھی، لیکن سیاسی بیداری زیادہ بہت بعد میں شروع ہوئی۔ ایک اہم واقعہ پیش آیا تھا، آپ اس کو تاریخ میں پڑھیں گے۔ یہ